کیا تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ کبھی راتوں کو جاگ کر، کبھی سجدوں میں رو کر، کبھی ہاتھ اٹھا کر ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں، مگر جب دیر ہوتی ہے دل میں ایک درد بھرا سوال جاگ اٹھتا ہے، آخر کیوں؟ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ آج کے اس پورے بیان میں ہم اس سوال کے ہر پہلو کو کھولیں گے۔ اللہ کا نظام دعا کیا ہے؟ قبولیت کی اقسام کیا ہیں؟ دیر کیوں ہوتی ہے؟ کبھی دعا رد کیوں لگتی ہے؟ اور کیا واقعی کوئی دعا ضائع ہو سکتی ہے؟ بیٹھ جائیے دل تھام کر، کیونکہ آج آپ کے کئی سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اس بیان کے بعد آپ کا اللہ سے تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگا۔ اللہ دعا کیوں سنتا ہے؟ میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں بھی اپنے بچے کی پکار نظر انداز نہیں کر سکتی، تو اللہ کیسے اپنے مخلوق کو بلا سکتا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے، انسان کا نہیں، دنیا کا نہیں، رب العالمین کا وعدہ ہے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ مجھے سن نہیں رہا، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور جو ہمارے لیے بہتر ہو وہی کرتا ہے۔ قبولیت کی 3 قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے۔ پہلی وہ چیز جو فوراً دے دی جاتی ہے۔ بعض دعائیں محض مانگنے سے فوراً پوری ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی بیماری سے شفا، کوئی مشکل کا حل، کوئی رزق کا دروازہ۔ جیسے ہی انسان کہتا ہے یا اللہ، فرشتہ عرض کرتا ہے اے رب، تیرا بندہ مانگ رہا ہے۔ دوسری بہتر چیز دے دی جاتی ہے۔ ہم مانگتے کچھ ہیں، اللہ دیتا کچھ اور ہے جو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہماری نظر محدود ہے، ہم دعا میں چھوٹی چیز مانگتے ہیں، اللہ اس کے بدلے بڑی دے دیتا ہے۔ تیسری کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم مانگتے ہیں اور وہ دعا قبولیت کی بدلے صورت میں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن کسی آنے والی تکلیف کو روک دیتی ہے، کسی حادثے سے بچا لیتی ہے، کسی نقصان سے محفوظ کر دیتی ہے۔ اور قیامت کے دن جب بندہ یہ دیکھے گا کہ اللہ نے میری کس کس دعا کے بدلے مجھے کتنی مصیبتوں سے بچایا، تو وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ مگر پھر بھی کیوں کبھی دیر ہوتی ہے؟ میری بہنوں، دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ اللہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ وہ آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے۔ بعض نعمتیں طاقت، صبر اور ایمان مانگتی ہیں۔ اللہ پہلے دل کو مضبوط کرتا ہے، پھر عطا کرتا ہے۔ وہ وقت بدل کر بہتر وقت میں دیتا ہے۔ جیسے پھل کا موسم ہوتا ہے، ویسے ہی دعاؤں کے قبول ہونے کے بھی موسم ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات دعا کی تاخیر بندے کی نمازیں بہتر کر دیتی ہے، تہجد جگا دیتی ہے، دل کو نرمی دے دیتی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ کیوں لگتا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اکثر وجہ دعا کی نہیں، بندے کی ہوتی ہے۔ رزق میں بے برکتی، گناہوں کی کثرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ دعاؤں کو روک لیتے ہیں۔ حرام کمائی، اگر روزی میں حرام شامل ہو تو ساری دعائیں رک جاتی ہیں۔ جلد بازی، میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی، جو شخص یہ کہے اس کی دعا قبول ہونے سے رک جاتی ہے۔ دل کا دعا میں حاضر نہ ہونا، زبان مانگ رہی ہو دل کہیں اور ہو، ایسی دعا بھی کمزور رہتی ہے۔ اللہ کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا، یہ بات ہمیشہ دل میں بٹھا لیں۔ دنیا میں صرف 2 لوگ نا امید ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو نہیں پہچانتا، دوسرا وہ جو اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے وقت پر نہیں۔ اللہ کا وقت بہترین ہے، اللہ کی حکمت کامل ہے۔ جو چیز دیر سے ملتی ہے وہ ہمیشہ دیر پا ہوتی ہے۔ جب دعا دیر سے قبول ہو تو ان کاموں پر عمل کریں، استغفار کریں۔ استغفر اللہ صرف زبان کی تسبیح نہیں، تقدیر بدلنے کا نسخہ ہے۔ صلاۃ السلام، درود شریف پڑھیں۔ درود دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ دیں، صدقات مصیبتیں کاٹ دیتے ہیں۔ تہجد پڑھیں، وہ دعا جو تہجد میں مانگی جائے کبھی رد نہیں ہوتی۔ والدین کی خدمت کریں اور دعائیں حاصل کریں۔ والدین کی دعا تقدیر کو پلٹ دیتی ہے۔ کبھی کبھی دعا کا پورا نہ ہونا آزمائش ہوتی ہے۔ جو اللہ سے جتنا قریب ہو، اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سالوں دعائیں کی، یوسف علیہ السلام واپس ملے بہترین وقت پر۔ ایوب علیہ السلام کا صبر، موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں ظلم برداشت کرنا، سب کچھ ایک بات بتاتا ہے، اللہ دیر کرتا ہے، محروم نہیں کرتا۔ اپنے دل سے بات کریں،
میری عزیز بہنوں، آج اپنے دل سے پوچھیں کہ واقعی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ نے مجھے اس سے بہتر چیز دینے کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آپ بے بس نہیں، آپ تنہا نہیں، آپ بھولے نہیں گئے۔ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی ہر آہ سن رہا ہے، ہر آنسو شمار کر رہا ہے اور آپ کی ہر دعا لکھ رہا ہے۔ بس اسی یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیں، ایک دن وہ لمحہ ضرور آئے گا جب آپ کہیں گے، اللہ تو نے مجھے میری سوچ سے زیادہ نوازا۔ یا اللہ، ہماری دیر سے قبول ہونے والی دعاؤں میں برکت دے، ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے، ہمیں اپنی رضا والے فیصلوں پر راضی کر دے، ہمیں صبر دے، یقین دے اور وہ سب دے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔